حضرت عمر بن عبدالعزیز تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف کی بہت بڑی مثالیں قائم کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثالی زندگی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور اچھے حکومتی نظام کا نمونہ رہے گی۔ قدیم جاہلی رجحانات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت اور خلافت راشدہ کے اثر سے دب گئے تھے، وہ نیم تربیت یافتہ مسلمانوں اور نئی عربی نسل میں دوبارہ سے ابھر آئے، اور حکومت کا محور جس پر اس کا پورا نظام گردش کرتا تھا کتاب و سنت سے دور ہوتا چلا گیا، اور جس تفاہر اور عربی عصبیت کی روح کو اسلام نے شہر بدر کر دیا تھا وہ پھر واپس لوٹ آئی۔ اسی طرح بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا۔ پیشہ ور شاعروں اور خوش آمدی درباریوں کا ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس پر مسلمان اپنی دولت صرف کرنے لگے۔ حکومتی افراد کی غلط روی اور بے دین زندگی سے پوری اسلامی سوسائٹی متاثر ہو رہی تھی۔ ایسے میں کچھ لوگ موجود تھے جو سختی سے دین پر قائم تھے اور اسلام کی خدمت کر رہے تھے، جن میں سر فہرست علی بن حیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی خاندان مروان کے پوتے تھے، اور ان کی ماں ام عاصم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک کے چچا زاد بھائی تھے، اور ولید بن عبد الملک اس زمانے میں مدینہ منورہ کے حاکم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب خلافت پر آنا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ مورسی نظام خلافت میں آپ کی خلافت کا کوئی موقع موجود نہ تھا۔ لہذا سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوا، اس کے بچے چھوٹے تھے اور ولی عہدی کے قابل نہ تھے۔ اسی دوران رجا بن حیات نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کا مشورہ دیا، جسے منظور کر لیا گیا، جبکہ حشام بن عبد الملک چاہتے تھے کہ خلافت ان کو ملے۔ لہذا جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے عوام کو اکٹھا کیا اور ان سے بات فرمایا کہ میں نے کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں کی، میری رائے اور عوام کی مرضی کے بغیر مجھ پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، لہذا میں نے تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کیا، تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو۔ لیکن عوام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب کی تائید کی اور خوشی کا اظہار کیا، جسے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو منظور فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کا نظام اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی بلا تاخیر ان بدعمال حکمرانوں کو جو ظالم اور بے رحم تھے وہ معزول فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی ساز و سامان حکومت کی طرف سے دیا گیا وہ آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے تاریخ میں عمر ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے احیا پسند امیر تھے۔ معاویہ کے بعد خلافت کا کردار بدل گیا اور خاندانی حکومت قائم ہوئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی گئی اصلاحات کی بدولت صرف فارس کی سالانہ آمدنی 28 ملین درہم سے بڑھ کر 124 ملین درہم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے چین اور تبت میں سفیر بھیجے اور ان کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا جب اسلام نے جڑیں پکڑیں اور فارس اور مصر کی آبادی کے ایک بڑے حصے نے اسے قبول کیا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلے درجے کے عالم تھے۔ انہوں نے اساتذہ کو وظیفے کی پیشکش کی اور تعلیم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اپنی ذاتی مثال کے ذریعے انہوں نے عام لوگوں میں تقوی، استقامت، کاروباری اخلاقیات اور اخلاقی درستگی کو فروغ دیا۔
ان کی اصلاحات میں شراب نوشی کا سختی سے خاتمہ، عوامی عریانیت کی ممانعت، مردوں اور عورتوں کے لیے محلول غسلخانوں کا خاتمہ اور زکوٰۃ کی منصفانہ تقسیم شامل تھی۔ انہوں نے فارس، خراسان اور شمالی افریقہ میں وسیع عوامی کام کیے، جن میں نہریں، سڑکیں، مسافروں کے لیے آرام گاہیں اور طبی ڈسپنسریاں شامل ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے قرآن کا عربی سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی اور مذہبی اختلافات کے سنجیدہ مفاہمت کی کوشش کی۔ معاویہ کے زمانے سے خطیبوں کا یہ معمول بن گیا تھا کہ خطبہ جمعہ میں علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی توہین کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس مکروہ عمل کو ختم کر دیا اور اس کی بجائے قرآن سے درج ذیل آیات کو پڑھا کہ خدا تمہیں انصاف پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی، برائی یا ظلم سے منع کرتا ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جو آج بھی دنیا بھر میں جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے اپنے افق کو بیرونی فتوحات سے اندرونی احیاء کی طرف منتقل کیا۔ ایمان اسی طرح پروان چڑھا جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں اور انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحیح رہنمائی والے خلفاء میں سے پانچویں کے طور پر مانتے ہیں۔ عمر ثانی کی اصلاحات مایوس، امیہ اور امیر تاجروں کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ عمر دوم کو زہر دیا گیا اور وہ 719 میں وفات پا گئے۔ اس حکمرانی کے بعد جو صرف 2.5 سال چل سکی، وفات کے وقت ان کی عمر 29 برس تھی۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح اسلامی موضوعات پر بننے والی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے، بس آپ کے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔